السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الائچی کے دانے پر لکھ کر ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام روحانی اور مالی مشکلات دور فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات پوری ہو جائے اور آپ کی درینہ خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے پوری ہو جائے، ہر کوئی آپ کی بات کو مانے، جو آپ کہیں اور وہ بات پوری ہو، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ یہ عمل الائچی کا عمل ہے جس پر آپ کو یہ سب عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے اور پھر اس عمل کے معجزے دیکھنے ہیں کہ اس عمل کے معجزے کیا کیا ہیں۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے جو آپ کی قسمت کو کھول دے گا، آپ کی درینہ خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ اس عمل کے بہت سے فائدے ہیں جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، بس عمل کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اور میں اس عمل کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک مخصوص وقت دیا ہوا ہے اور ہمیں اس وقت کو غنیمت جان کر بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو چاہے ہم بادشاہ ہو یا فقیر، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پچھتاوے کے سوا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس کی مثال میں ایک واقعہ سے آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تجارت کی غرض سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک رومی ریشم کا بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماں، میر و منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں، زیور و جواہرات کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی کچھ کہہ کر چلے گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس چلے گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماں آ کر کہتے کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، تقدیر کو کوئی چیز اگر ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اس لیے ہمیں دعاؤں میں کثرت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جب بھی میں آپ کو کوئی وظیفہ شروع کرنے کا کہتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اور وظیفے کرنے کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کریں، اور اپنے دل کو صاف کر لیں، اور کسی سے بھی بغض نہ رکھیں،
اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اور کامل یقین رکھیں اور نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، تو یقین جانیے جتنا وقت آپ وظیفہ کرتے ہیں اس وقت سے آپ مکمل عبادت میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا دل مکمل صاف ہے تو یقین جانیے آپ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر مراد پوری کرا سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کو مانگنے میں بھی لذت آئے گی، اور آپ مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ مراد، میری یہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین، اب میں آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر وضو کرنا ہے اور لاچی کے چند دانے لینے ہیں، اور لاچی کے دانے پر اللہ رب العزت کا نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو لکھنا ہے۔ اس الائچی کو آپ نے جار میں رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کے بچے رات کو نیند میں ڈر جاتے ہیں تو اس الائچی کا کہوہ بنا کر پلانے سے اس سے ان پر ہر قسم کا جادو، ہر قسم کا خوف جاتا رہے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس عمل کا ایک بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہے اور اس سے نشہ نہیں چھوٹ رہا، چاہے یہ نشہ سگریٹ کا ہے یا پھر کسی اور چیز کا، اس کے لیے یہ عمل کریں۔ باوضو ہو کر لاچی کے چند دانوں پر یا باسطو لکھیں، اور جس وقت سگریٹ کی طلب ہو تو سگریٹ کی بجائے ایک دانہ لاچی کا منہ میں رکھ لیں اور اس کو چبا کر کھا لیں۔ چند ہی دنوں سے نشے کی حالت چھوٹ جائے گی۔ اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے گھر میں منفی طاقت ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل کریں۔ لاچی کے دانے پر یا باسطو لکھ کر رکھ لیں۔ اس الائچی کو چائے یا کہوے میں ڈال کر سب گھر والوں کو پلائیں۔ منفی اثرات سے حفاظت ہوگی، منفی اثرات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل رزق میں برکت اور دولت میں اضافے کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ رزق کے لیے، دولت کے لیے یہ عمل تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس کے لیے لاچی پر یا باسطو لکھ لینا ہے، مگر اس لاچی کو چائے یا قہوے میں نہیں ڈالنا، بلکہ آپ نے اس لاچی کو اپنے پرس میں رکھنا ہوگا۔ اپنے پرس میں بھی رکھیں، اپنی الماری میں بھی رکھیں اور اپنے غلے میں بھی رکھیں۔ جہاں آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہاں رکھ لیں۔ بس اتنا سا عمل ہے، مگر اس کے نتائج اور معجزات بہت زیادہ ہیں۔ بس آپ نے اس عمل کی شرائط اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ ان شرائط پر اس عمل کو کریں گے، یقیناً آپ کی قسمت بدل جائے گی اور آپ کو ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اس عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اکثر لوگ وظائف کو فضول سمجھتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان وظائف کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آپ وظیفے کا وسیلہ مانگ رہے ہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ دوسری شرط عمل کی یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی سے آپ جب بھی وظیفہ کر لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، کیونکہ بے نمازی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کا طریقہ ہوتا ہے۔ آخر میں میرے مرشد چینل کے پیارے ناظرین، نیک لوگوں کے چند اقوا۔ نمبر 1، بغض اور حب دنیا کو دل سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، دنیا کی ہر مشکل سے نکل جاؤ گے۔ نمبر 2، کسی اللہ والے نے فرمایا کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار رموز کا عقل و فکر سے۔ نمبر 3، کسی بزرگ نے فرمایا اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غم زدہ نہ ہو